خون کا ڈاکو کیپٹن کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ چیو سانگ ایک تشت میں روٹی، گوشت اور پھل لے کر سنہرے بالوں والی لڑکی کے بند کیبن میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بیچاری قیدی لڑکی خوف زدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ چیو سانگ نے اس کے آگے کھانا رکھ کر اسے کہا، بہن یہ کھا لو۔ سنہرے بالوں والی لڑکی نے چونک کر چیو سانگ کی طرف دیکھا۔ تم پہلے ڈاکو ہو جس نے مجھے بہن کہا ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں لگتے، تم بڑے نیک آدمی ہو، پھر مجھے یہاں سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ میں بڑی نیک شریف لڑکی ہوں، میں اس خونخوار کیپٹن سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چیو سانگ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا، میرا نام مارجیا ہے، میں ایک کرسچن لڑکی ہوں اور جہاز کا کپتان جس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی میرا چچا تھا، وہ میری حفاظت نہیں کر سکا۔ میں ہندوستان کے مشرقی ساحل کوڈو منڈل کی رہنے والی ہوں، وہاں میرے بہن بھائی اور ماں باپ رہتے ہیں۔ میں اپنے چچا کے ساتھ پرتگال جا رہی تھی کہ ان خونی ڈاکوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ چیو سانگ نے کہا، تم یہ کھانا کھاؤ، میں تمہارے بارے میں غور کروں گا۔ مارجیا نے چیو سانگ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم نے مجھے بہن کہا ہے تو اب بھائی بن کر دکھاؤ، کیا تم اپنی بہن کو ان ظالم ڈاکوؤں کے حوالے کر دو گے؟ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی، میں اس بڈھے خونی ڈاکو سے شادی نہیں کر سکتی۔ چیو سانگ کے دل میں اپنی بہن کے لیے زبردست جذبات پیدا ہو گئے۔ اس نے مارجیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مارجیا بہن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ان ظالموں سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا، مگر تم ویسا ہی کرو جیسا میں کہتا ہوں۔ باقی میں سنبھال لوں گا، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ مارجیا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے کہا، میرے بھائی، میں ویسا ہی کروں گی جیسا تم کہو گے۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ چیو سانگ ہے میرا نام۔ یہ کہہ کر چیو سانگ کیبن سے نکل آیا۔ اس نے کیپٹن سے جا کے کہا، مبارک ہو کیپٹن، میں نے قیدی لڑکی کو تم سے شادی کرنے پر راضی کر لیا ہے۔ کیپٹن تو خوشی سے اچھل پڑا، سچ؟ میں تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ چیو سانگ نے کہا، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں چاند کی پہلی تاریخ کو شادی کروں گی۔ کیپٹن سنجیدہ ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں چیو سانگ، میں چاند کی پہلی تاریخ کا انتظار کر لوں گا، ابھی اس میں 10 روز باقی ہیں۔ چیو سانگ بولا، میں نے لڑکی کے آگے آپ کی اتنی تعریف کی، اسے بیاہ پر تیار کر لیا، اب آپ اسے قیدی نہ بنا کر رکھیں۔ کیپٹن نے کہا، تم ان ڈاکوؤں کو نہیں جانتے، یہ سارے کے سارے چھٹے ہوئے بدماش ہیں، میں لڑکی کو ابھی قید میں ہی رکھوں گا، وہاں اسے ہر طرح کی سہولت ملے گی۔ کیپٹن نے ایسا ہی کیا۔ مارجیا کو کیبن میں اچھا کھانا، اچھا لباس مل گیا۔ اسے شام کو جہاز کے عرصے پر چہل قدمی کی اجازت مل گئی۔ اس وقت بوڑھا کیپٹن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اس دوران چیو سانگ ہی اس کا کھانا لے کر جاتا تھا۔ لڑکی مارجیا کا تعلق جہاز والوں کے خاندان سے تھا۔ اس نے چیو سانگ کو بتایا کہ ان کا جہاز مڈگاسو کی طرف جا رہا ہے اور وہاں 8 روز میں پہنچ جائے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں سے ہندوستان کا ساحل 7 روز کے سفر پر ہے۔ چیو بھائی، یہ فاصلہ روز بروز بڑھ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی ایسا بندوبست کرو کہ جہاز کا رخ ہندوستان کی طرف موڑ دیا جائے۔ چیو سانگ نے کہا، میں کیپٹن سے کہوں گا، مگر مجھے امید نہیں کہ وہ ایسا ہی کرے گا، بہرحال میں اس پر غور کروں گا۔ تم ابھی 7 روز تو گزار لو، چاند کی پہلی تاریخ ابھی کافی دور ہے۔ ابھی چاند کی 1 تاریخ آنے میں 5 دن باقی تھے کہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز ایک کھاڑی میں داخل ہو گیا، جس کی دونوں جانب اونچے اونچے گھنے درخت تھے۔ یہاں جہاز ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ خونی کپتان نے کہا، یہ جگہ بہت حسین ہے، ہم یہاں کچھ روز آرام کریں گے اور کل ہم شادی کریں گے۔ اس اچانک اعلان سے چیو سانگ پریشان ہو گیا۔ اس نے مارجیا کو جا کر بتایا کہ خونی کپتان نے تو اس سے کل بیاہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ بھی کافی پریشان ہو گئی۔ چیو سانگ نے کپتان کو کہا بھی تھا کہ وہ 1 تک انتظار کرے، مگر وہ ایک جاہل اور وحشی کپتان تھا۔
اس نے تھیو سانگ سے کہہ دیا کہ اگر اس لڑکی کو بیاہ پر راضی نہ کیا تو وہ اس لڑکی کو قتل کر دے گا۔ مارجیا رونے لگی۔ تھیو سانگ بھائی، اب میں خودکشی کر لوں گی۔ تھیو سانگ کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جہاز کا بارود اس کی دوسری منزل کے تہہ خانے میں بڑا ہوا ہے۔ اگر وہ بارود کو فلیتا لگا کر آگ لگا دے اور مارجیا کو چھوٹا بنا کر جہاز سے اتر جائے تو اس پر کسی کو شک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی جیب میں سنہری بالوں والی لڑکی کو لیے جا رہا ہے۔ اور اس نے مارجیا سے کہا، مارجی بہن گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کل صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ تھیو سانگ وہاں سے سیدھا جہاز کی نچلی منزل میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بارود والے تہہ خانے کے باہر ایک ڈاکو پہرا دے رہا تھا۔ اب اسے خیال آیا کہ جہاز کو تباہ کرنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ جہاز کے پیچھے جو گھنا جنگل ہے اس کو آگ لگا دی جائے۔ ڈاکو ادھر کو بھاگیں گے اور اسے جہاز کو وہاں سے بھگا کر لے جانے کا موقع مل جائے گا۔ ساری رات تھیو سانگ یہی کچھ سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو خونی کپتان نے اسے بلا کر کہا، تھیو سانگ، ہماری بیوی کو جا کر کہو کہ دلہن بن کر تیار ہو جائے، ہم تھوڑی دیر میں اس سے شادی کرنے والے ہیں۔ وحشی کپتان نے تھیو سانگ کو مارجیا کے لیے ریشمی اور قیمتی ہار دیے کہ یہ جا کر اس کی ہونے والی بیوی کو دے دے۔ تھیو سانگ چھپکے سے یہ چیزیں لے کر مارجیا کے کیبن میں آ گیا۔ مارجیا پریشان بیٹھی تھی۔ تھیو بھائی، تم نے کیا سوچا پھر؟ میں تو خودکشی کرنے پر تیار ہوں۔ تھیو سانگ نے کہا، مارجیا، میں تمہیں یہاں سے نکالنے ہی تو آیا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں ایک حیرت انگیز تجربے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ مارجیا نے کہا، میں ہر قسم کے تجربے کے لیے تیار ہوں۔ تھیو سانگ بولا، لیکن یہ بڑا ایک انوکھا تجربہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ڈر جاؤ، مگر ڈرنا نہیں، تم زندہ سلامت رہو گی۔ میں تمہیں اپنی انگلی کے سائز کا چھوٹا کرنے والا ہوں۔ مارجیا تو تھیو سانگ کا منہ تکنے لگی۔ تھیو بھائی، کیا تم جادو کے زور سے ایسا کرو گے؟ ہاں مارجیا، مجھے ایک ایسا منتر آتا ہے جس کو پڑھ کر جب میں تمہیں انگلی سے چھوؤں گا تو تم میری انگلی کے برابر ہو جاؤ گی۔ پھر میں تمہیں اپنی جیب میں چھپا کر یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ تم میری جیب میں بالکل محفوظ ہوگی۔ جب ہم کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں گے تو میں تمہیں وقت آنے پر پھر سے بڑا کر دوں گا۔ مارجیا حیران ضرور ہوئی مگر اس پر تیار ہو گئی۔ تھیو سانگ نے یوں ہی منہ میں کوئی منتر بڑبڑایا اور پھر مارجیا کے بازو کو اپنی خاص انگلی سے چھو دیا۔ ایک دم سے مارجیا بالکل اس کی چھوٹی انگلی کے سائز کی ہو گئی۔ تھیو سانگ نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور جہاز کے عرصے پر آ گیا۔ آگے وحشی کپتان کھڑا تھا۔ کہو، دے آئے ہماری دلہن کو ریشمی کپڑے اور قیمتی لباس؟ ہاں کیپٹن، اس نے خوشی سے یہ کپڑے لے لیے ہیں۔ تھیو سانگ کے اتنا کہنے پر وحشی کپتان بڑا خوش ہوا اور بولا، شاباش میرے دوست تھیو، میں تمہیں بہت بڑی انعام دوں گا۔ تھیو سانگ نے وحشی کپتان کا شکریہ ادا کیا اور جہاز سے اتر کر کھاڑی میں جہاں جہاز کھڑا تھا اس کے پیچھے جنگل میں آ گیا۔ اس نے مارجیا کو جیب سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور کہا، اب میں اس جنگل کو آگ لگا رہا ہوں تاکہ ڈاکو گھبرا کر ادھر دوڑے اور میں جہاز کو لے کر کھاڑی سے نکل جاؤں۔ ننھی سی مارجیا کی بڑی آواز آئی، جلدی کرو تھیو بھائی، میں زیادہ دیر تک اتنی چھوٹی نہیں رہنا چاہتی۔ تھیو سانگ نے مارجیا کے سر پر اپنی انگلی رکھ کر کہا، فکر نہ کرو، بس تھوڑی دیر کے بعد تم دوبارہ جوان ہو جاؤ گی۔ تھیو سانگ نے مارجیا کو دوبارہ سے اپنی جیب میں چھپا کر رکھ لیا۔ پھر اس نے ایک جگہ جھاڑیوں میں گھاس پھوس کو جمع کیا اور وہاں آگ لگا دی۔ آگ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ تھیو وہاں سے دوڑ کر ڈاکو کے جہاز کی طرف آ گیا۔ جہاز کی سیڑھی کے پاس ڈاکو کا وحشی کپتان زخمی شیر کی طرح سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ڈاکو پستولیں نکالے اس کے پاس کھڑے تھے۔ تھیو سانگ کو دیکھتے ہی ڈاکو چلائے، وہ آ گیا تھیو سانگ۔ وحشی کپتان نے چلا کر کہا، کہاں ہے میری قیدی دلہن؟ میں نے اسے تمہاری حفاظت میں سونپا تھا، وہ فرار ہو گئی ہے۔ تھیو سانگ کو احساس ہوا کہ اس نے ادھر آ کر سخت غلطی کی ہے۔ مارجیا اس کی جیب میں تھی۔
اگر وہ بھاگتا ہے تو ڈاکو اس پر گولیوں کی بارش کر دیں گے اور وہ تو زندہ رہ سکتا ہے مگر مارجیا کو گولی ضرور لگ جائے گی۔ وحشی کپتان سمیت تمام ڈاکوؤں نے لمبے سے پستول اس کی طرف تان رکھے تھے۔ اسے اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کو اپنی خاص سنگلی لگا کر چھوٹا بنا سکتا۔ موت اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ تھیو سانگ اپنی جگہ سے زور سے اچھلا اور جہاز کے ساتھ لگی سیڑھی کے آخری زینے پر پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے گولیاں برسائی جانے لگی۔ وہ دوسری چھلانگ لگا کر جہاز کے عرصے پر پہنچ گیا۔ وحشی کپتان نے چلا کر کہا، جانے نہ پائے، اسے گولی سے اڑا دو۔ جہاز کا عرصہ خالی تھا، ڈاکو نیچے تھے۔ وہ جہاز کے عقب کی طرف بھاگا۔ اسے جنگل میں جہاں آگ لگائی گئی تھی شعلے اٹھتے نظر آئے۔ اب ڈاکو بھی اس کا تعاقب کرتے عرصے پر پہنچ گئے تھے۔ تھیو سانگ کو مارجیا کی فکر تھی کہ کہیں اسے گولی نہ لگ جائے۔ اب ڈاکو بھی اس کا تعاقب کرتے عرصے پر پہنچ چکے تھے۔ تھیو سانگ کو مارجیا کی فکر تھی کہیں اسے گولی نہ لگ جائے۔ وہ جہاز کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جہاز کے پچھلے حصے سے سمندر کی کھاڑی میں چھلانگ لگا دے گا۔ جوں ہی اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، کھاڑی کے پانی میں سے 3 خونخوار دانتوں والے مگرمچھ اپنے جبڑے کھولے اس کی طرف دیکھ کر پنکھاڑ رہے تھے، گویا اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ چھلانگ لگائے اور وہ اس کو ہڑپ کر جائے۔ ڈاکو تھیو سانگ کے سر پر پہنچ گئے۔ تھیو سانگ کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا کہ نیچے چھلانگ لگا دے۔ وہ خود کو چھوٹا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایک لڑکی مارجیا پہلے ہی سے چھوٹی ہو کر اس کی جیب میں پڑی تھی۔ مگر وہ خود چھوٹا ہوتا تو اس لڑکی کو سنبھالنا بڑا ہی دشوار تھا۔ چنانچہ تھیو سانگ نے جہاز کے عرصے پر سے مگرمچھوں پر چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت جہاز کے پیچھے جنگل میں زبردست آگ لگ چکی تھی اور آگ جہاز کی طرف لپکنے لگی تھی۔ تھیو سانگ ایک مگرمچھ کے عین اوپر گرا۔ مگرمچھ نے زور سے اپنے آپ کو جھٹکا دیا، مگر تھیو سانگ کی طاقت اس سے زیادہ تھی۔ اس نے مگرمچھ کی پیٹھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اوپر سے گولیاں چلنے لگیں۔ مگرمچھ گھبرا کر سمندر کی طرف بھاگا۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے بھاگا کہ تھیو سانگ بھی اس کے ساتھ جہاز سے دور نکل گیا۔ پھر مگرمچھ نے سمندر میں ڈبکی لگا دی۔ یہ حرکت بڑی خطرناک تھی۔ اس طرح سے مارجیا ڈوب کر ہلاک ہو سکتی تھی۔ تھیو سانگ نے مارجیا کو جیب سے فوراً نکال کر مٹھی میں لے لیا اور ایک ہاتھ بلند کر کر تیرنا شروع کر دیا۔ کھاڑی میں سمندر کی جانب سے تیز لہریں آ رہی تھیں۔ جنگل میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ڈاکوؤں کو اپنی مشکل پڑ گئی تھی کہ کس طرح سے جہاز کو آگ لگنے سے بچایا جائے۔ تھیو سانگ تیرتا تیرتا کھاڑی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ خطرے سے دور ہو گیا تھا۔ آگ جہاز کے قریب جا رہی تھی۔ جہاز پر ڈاکو ادھر ادھر دوڑتے صاف نظر آ رہے تھے۔ جہاز کے بادبان کھول دیے گئے، بادبانوں میں ہوا بڑھ گئی اور جہاز نے حرکت کرنا اور کھاڑی کے پانیوں سے سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ تھیو سانگ درختوں میں بھاگتا بہت دور نکل گیا۔ یہاں جگہ جگہ خطرناک دلدلیں پھیلی تھیں اور ایسے گھنے درخت تھے کہ ان کی شاخیں زمین میں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ ڈاکو کے جہاز پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب اسے جنگل میں دور کسی محفوظ جگہ پر جا کر مارجیا کے ساتھ چھپ جانا ہوگا۔ دلدلوں سے بچتا بچاتا تھیو سانگ ایک چھوٹے سے دریا پر آ گیا۔ اس دریا کو اس نے تیر کر پار کرنا چاہا تو ایک سبز سانپ اس کے پیچھے لپکا۔ تھیو سانگ نے پلٹ کر سانپ کو گردن سے دبوچ کر اس کی گردن الگ کر دی اور دریا پار کر کر دوسری طرف نکل گیا۔ دریا کی دوسری طرف گہری سی کھڈیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کھڈوں میں جنگلی جھاڑیوں کے جھاڑ اگے تھے۔ تھیو سانگ یہاں سے گزرتا ہوا ایک اونچے سے ٹیلے پر چڑھ گیا۔
یہاں سے اس نے سمندر کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ جنگل میں آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی اور ڈاکو کا جہاز بادبان کھولے تیزی سے کھلے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے بحری ڈاکو کا جہاز سمندر میں دور ہوتے ہوتے بہت دور ہو گیا۔ ڈاکو جا چکے تھے۔ اب تھیو سانگ نے سنہری بالوں والی لڑکی مارجیا کو اپنی خاص انگلی لگا کر پورے سائز کا کیا اور اسے ساری کہانی سنائی۔ مارجیا پہلے تو اپنے جسم کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرے خدایا، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میں پھر سے بڑی ہو سکوں گی۔ تھیو سانگ نے کہا، دیکھ لو، تم ویسی کی ویسی ہو، یہ محض جادو تھا اور کچھ نہیں۔ مارجیا نے سمندر کی طرف بحری ڈاکو کے جہاز کو دور جاتے دیکھا تو بولی، یہ وحشی کپتان کا ہی جہاز ہے نا تھیو بھائی؟ ہاں مارجیا بہن، تم اب آزاد ہو، ظالم ڈاکو سے ہمارا پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ مارجیا نے تھیو سانگ کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور بولی، تھیو سانگ، تم سچ مچ میرے اچھے بھائی ہو۔ تم نے جان کی بازی لگا کر اپنی منہ بولی بہن کی جان بچائی ہے۔ تھیو سانگ نے کہا، یہ ہر بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ مارجیا نے جنگل کی آگ کو دور سے دیکھ کر کہا، کہیں یہ آگ سارے جنگل کو نہ جلا ڈالے۔ تھیو سانگ بولا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جس جنگل میں نے آگ لگائی ہے اس کے چاروں جانب سمندر ہے۔ آگ وہاں پہنچے گی تو اپنے آپ بجھ جائے گی۔ وہ پہاڑی ٹیلے سے نیچے اترنے لگے۔ جزیرے کی کھاڑی میں دھوپ ڈلنے لگی تھی۔ تھیو سانگ نے کہا، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ مارجیا بولی، خدا ہماری مدد کرے گا تھیو بھائی۔ اگر ادھر کوئی دوسرا جہاز نہ آیا تو ہم کسی درخت کو کھوکھلا کر کر اس کی کشتی بنا کر یہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میں سمندر سے نہیں ڈرتی، میرا بچپن کارل منڈل کے ساحلی سمندر میں تیرتے گزرا ہے۔ تھیو سانگ اور مارجیا نے اسی کھاڑی والے جنگل میں دو جھونپڑیاں بنا لی اور ایک جھونپڑی میں تھیو سانگ اور دوسرے میں مارجیا رات کو سوتی۔ دن کو وہ کسی جہاز کے آنے کا انتظار کرتے۔ اس وقت تھیو سانگ اور مارجیا اس کھاڑی والے جنگل میں ہیں۔ کیٹی کو جزیرے سے بونی خلائی مخلوق اڑن تشتری میں بے ہوش کر کے لے گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ امبر اور ماریا ہمالیہ کی برفانی پہاڑیوں سے نکل کر وشالی ریاست کی طرف چلے جا رہے ہیں، جہاں ان کا خیال ہے کہ ان کی ملاقات ناگ اور کیٹی وغیرہ سے ہو جائے گی، جبکہ ناگ آریہ قبیلے کے خان سے سونا لینی کو گھوڑے پر بٹھائے اس کے والدین کے شہر مونجو دارو کی طرف جا رہا ہے۔ کیٹی تو بونی خلائی مخلوق کے سیارے پر پہنچ گئی، اور چونکہ وہ لمبے قد کی تھی اور خلائی مخلوق بونے قد کی تھی، اسی لیے خلائی مخلوق نے کیٹی کے جسم سے جین کے خلیے نکال کر اپنی عورتوں کے جسم میں داخل کرنا شروع کر دیے تاکہ ان کے ہاں بھی لمبے قد کے بچے پیدا ہوں۔ اس سے کیٹی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جتنے خلیے اس کے جسم سے نکالے جاتے اتنے ہی خلیے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پیدا ہو جاتے تھے، مگر کیٹی کو ایک مینار میں قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ پہلے ہم ناگ کی خبر لیتے ہیں۔ اس کے بعد امبر اور ماریا کی طرف آئیں گے، جو آبی جنگل سے سفر کر رہے ہیں اور شمالی ہندوستان کی ریاست وشالی کی طرف ان کا رخ ہے۔ ناگ اور سونالینی گھوڑوں پر سوار جنگل اور ویران علاقوں میں سے گزرتے ہوئے آخرکار مونجو دورو پہنچ گئے۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا شہر مونجو دورو ہے، جو بے حد بارونق شہر تھا۔ یہاں آریہ راجا حکومت کرتا تھا۔ ناگ نے سونالینی کو اس کے والد کے حوالے کیا تو وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے کہا، بیٹا، تم نے میری بیٹی کو واپس لا کر میرا دل جیت لیا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے بیٹے بن جاؤ؟ ناگ نے کہا، مہاراج، میں ایک سیاہ نوجوان ہوں، میرا کام ملک گھومنا ہے، میں ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا۔
وہاں سونالینی کے باپ کا ایک جوتشی دوست بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا ماتھا بتا رہا ہے کہ تم سیاہ ہو اور شاید ہزاروں برس سے سفر کر رہے ہو۔ ناگ نے کہا، یہ تو خیر آپ کا خیال ہے، لیکن اگر واقعی میں آپ جوتشی ہیں تو برائے مہربانی مجھے یہ بتائیے کہ میرے دوست امبر، ماریا اور کیٹی اور تھیوسانگ اس وقت کہاں ہے؟ جوتشی نے اسی وقت حساب لگا کر زائچہ بنایا۔ کچھ دیر تو وہ زائچے کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، بیٹا، زائچہ بتاتا ہے کہ تمہارے دوست امبر ماریا تو اسی ملک میں یہاں سے 700 میل پیچھے ایک وشالی نام کا شہر ہے۔ وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ باقی تمہارے دو دوست جو دونوں کے دونوں مجھے کسی دوسری دنیا کی مخلوق معلوم ہوتے ہیں، وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ لڑکی تو کسی سیارے میں قید ہے اور خلائی آدمی کسی جزیرے میں پھنسا ہوا ہے اور کسی جہاز کا انتظار کر رہا ہے جو اسے ہندوستان کے مشرقی ساحل کارو منڈل تک پہنچا دے۔ ناگ کے لیے یہ معلومات بہت بڑی معلومات تھی۔ اس نے کہا، کیا آپ کا علم سچ بتاتا ہے؟ جوتشی نے کہا، بیٹا، میرا علم کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک تو اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی رزق حرام نہیں کھایا۔ سونالینی کے باپ نے بھی ناگ کو بتایا کہ جوتشی دوست کا زائچہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ چنانچہ ناگ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امبر اور ماریا سے ملنے کے لیے وشالی شہر کی طرف کوچ کرے گا۔ 2 روز اس نے سونالینی کے باپ کی حویلی میں گزارے۔ تیسرے روز اس نے اجازت لی اور مگدھا کی ریاست اور شہر وشالی کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر سے نکلتے ہی ناگ نے سیاہ عقاب کا روپ اختیار کیا اور ہوا میں فراٹے برتا اڑنے لگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وشالی شہر کے باہر والے باغوں کے اوپر آ گیا۔ وہ باغ میں ایک جگہ اتر آیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ باغ شام کے وقت ویران ویران سا تھا۔ ناگ پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ اسے ایک سپیرے نے دیکھ لیا تھا جو ایک درخت کے پیچھے بیٹھا سانپوں کی پٹاری سامنے رکھے آرام کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک سیاہ عقاب پر پڑی تو اس نے سوچا کہ یہ عقاب بڑی ہی اعلیٰ نسل کا ہے، اسے گرفتار کرنا چاہیے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے، عقاب نے انسان کی شکل بدل لی۔ سپیرے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ دنیا میں صرف ایسا سانپ ہی ایسا کر سکتا ہے جس کو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے 500 سال گزر گئے ہوں۔ سپیرے نے ناگ کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص سانپوں کا دیوتا ہی ہو سکتا ہے۔ ناگ انسان کی شکل بدلنے کے بعد اس کے قریب سے گزرا تو پٹاری میں سانپوں نے پھنکارنا شروع کر دیا۔ انہیں ناگ دیوتا کی خوشبو آ گئی تھی۔ وہ باہر نکل کر اسے سلام کرنا چاہتے تھے۔ سپیرے کو تو اب پورا یقین ہو گیا کہ یہی شخص سانپوں کا دیوتا ہے۔ ناگ نے اس سے پوچھا، بھائی، اس شہر میں کوئی سرائے بھی ہے؟ سپیرے نے کہا، کیوں نہیں جناب، شہر میں داخل ہوتے ہی ایک کھلا سا بازار آتا ہے۔ بازار کی نکڑ پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پیچھے ایک سرائے ہے۔ بھائی، تم مسافر لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ناگ نے کہا، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، یہاں مجھے ایک ضروری کام ہے، کچھ روز ٹھہروں گا۔ ناگ نے محسوس کر لیا تھا کہ سپیرے کی پٹاری میں سانپ پھنکار رہے ہیں، مگر وہ سپیرے کو اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آگے چل دیا۔ سپیرے نے ناگ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ناگ وشالی شہر کے بڑے دروازے میں داخل ہو کر کھلے بازار میں سے گزرتا کنویں کے پیچھے سرائے میں آ گیا۔ یہاں اس نے ایک کوٹری میں ڈیرا لگا لیا۔
سونالینی کے باپ نے اسے کچھ سکے دیے تھے۔ ناگ نے شہر میں داخل ہوتے ہی فضا میں سانس لے کر امبر اور ماریا کی خوشبو سونگھنے کی کوشش کی، مگر فضا میں خوشبو نہیں تھی۔ لیکن اسے یقین تھا کہ جوتشی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا، امبر ماریا ضرور اس شہر میں آ جائیں گے۔ وشالی شہر تو بہت ہی بارونق شہر تھا۔ شام کے وقت گھروں کے باہر چراغ روشن ہو گئے۔ سپیرے نے دیکھ لیا تھا کہ ناگ دیوتا سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے تیز تیز چلتا شہر کے سب سے بڑے سپیرے سہاک کے ڈیرے پر پہنچا۔ سہاک ایک مکار، لالچی اور چلاک سپیرا تھا۔ اسے سانپوں کے کئی منتر آتے تھے اور اسے سانپوں کا بڑا ہی تجربہ تھا۔ جب سپیرے نے اسے بتایا کہ ناگ دیوتا انسان کی شکل میں شہر میں داخل ہو گیا ہے تو مکار سپیرے سہاک کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، کہاں ہے ناگ دیوتا؟ سپیرے نے مسکرا کر کہا، مہاراج، یوں ہی تو میں نہیں بتا دوں گا۔ ہاں، اگر آپ مجھے 100 سونے کے سکے دیں تو میں ناگ دیوتا کا پتہ بتا دوں گا۔ مکار سہاک نے اس سپیرے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔